अस्सलाम नाज़रीन नाज़रीन आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ फिर आपके पास आया है नई कहानी लेकर। उम्मीद है आपको ये भी कहानी पसंद आएगी। नाज़रीन हमारी कोशिश पूरी है कि आपको अच्छी अच्छी कहानी सुनाइए और अच्छी अच्छी बातें बताइए और जिन्नात के बारे में बातें बताइए और इल्म के बारे में बातें बताइए, जो जादू वगैरह की बातें बताइए, वो हमारा मकसद है चैनल का। और इंशाल्लाह आपको वही बातें बताई जाएंगी, सूचना बातें बताई जाएंगी। बाकी नाज़रीन अब प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं, जो हमारी टीम आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम को। जी कौन कहानी सुनेगा? जी प्रोफेसर साहब, अच्छा प्रोफेसर साहब हमारे दोस्त है बड़े प्यारे रोज़ भाई है, उन्होंने मुझे ना व्हाट्सअप की थी कहानी, कह रहे थे कि प्रोफेसर साहब से डिस्कस करिएगा और पूछिएगा भी। यार वो कह रहे थे मेरे मोहल्ले में हमारे दोस्त है, वो ना शादी पे गया, 4 लड़के थे मोहल्ले के थे, शादी पे गए हैं, बड़े अच्छे यानी कि माशाल्लाह तैयार श्यार होके बड़े अच्छे मूड में गए हैं, शादी अटेंड की है। शादी अटेंड करके यानी कि आ रहे थे वापस ही, लाहौर से बाहर गए थे शादी। ये मैं कह रहे थे कि पेशावर वाली साइड पे गए हैं, तो शादी अटेंड करके आ रहे हैं, रास्ते में उन्होंने ना रुके हैं, वैसे थोड़ी देर के लिए रुके हैं उन्होंने, जैसे अक्सर बना होता है ना, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, पंप वगैरह होते हैं वहाँ पे ना, वॉशरूम था, वॉशरूम उसने किया। वॉशरूम यानी कि 2 लड़के बैठे रहे गाड़ी में और 2 लड़कों ने वॉशरूम किया है। वॉशरूम करके निकले हैं, तो उसके बाद ना, हालांकि था वो पंप ही यानी कि पेट्रोल पंप होते हैं ना वहाँ, तो वॉशरूम करके निकलेंगे, उसके बाद ना उनकी जो ना कंडीशन थी वो अजीब सी हो गई, अजीब सी हो गई कैफियत। गाड़ी में बैठे हैं तो आपस में गपशप लगाना शुरू हो गए। जो पिछले वाले थे, जो अगली सीट पे बैठे हुए, एक ड्राइवर और एक साथ वाला थे, वो चारों दोस्त थे, वो चुप करके बैठे हुए हैं, वो आपस में लगे हुए हैं किटमिट करने, और कभी एक दूसरे को गुस्से होना शुरू हो जाते हैं और कभी हंसना शुरू हो जाता है और कभी ना बातें करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इस तरह हम चलते रहे। सफर काफी लंबा था, तो एकदम से ना यानी कि आपस में लड़ना शुरू हो गए, जैसे ना गाल गलोची और हाथापाई करना हो गया, गुत्थम गुत्थी हो गए। वो अगले दोस्त कहते हैं, यार अगले वाले दोस्त कहते हैं, यार पागल तो नहीं हो गया आप, यानी कि अच्छे भले हो आप, मसला क्या, आप बातें करो, मुंह से बात करो, गुत्थम गुत्थी होने के क्या? कहते नहीं, लड़ाई करना शुरू कर दिया। लड़ाई गुत्थम गुत्थी होगी ना, एक हाथ पाई यानी कि हाथापाई करनी शुरू हाँ कर जी। उसने कहा भाई ये क्या मामलात है, ये भाई शर्म करो, ये क्या? उसने जो भाई गाड़ी चला उसने साइड पे खड़ी कर दी, कहा शर्म करो, ये क्या कर रहे हैं? उसकी तरफ ना, उनको छोड़ वो दोनों उनकी तरफ हो गए, यानी कि ड्राइवर जो दोस्त हैं उसको गाली गलौज करना शुरू, भाई आपको मसला है, आप गाड़ी चलाओ चुप करके, हमें जो करना है वो करने दें, आप छोड़ दें, हम क्या कर रहे हैं। कहते वो इस तरह यानी कि ज्यादा यानी कि कंडीशन उनकी खराब, जैसे जैसे यानी कि लाहौर नजदीक आता गया, ज्यादा मामला शुरू हो गया। वो खुद अगले जो गाड़ी चला रहे थे, अगले दोस्त जो बिल्कुल नॉर्मल थे यानी कि सही, वो परेशान हो गए कि यार ये मसला क्या? अच्छे भले हम गए आए रास्ते में, इनको मसला हो गया। वॉशरूम करने कौन गए? दोनों जो पीछे बैठे हुए थे वो करने गए, वो गए। आगे जो ड्राइवरिंग कर रहा था एक दोस्त, वो और जो उसके साथ वाली सीट पे बैठा हुआ था वो बैठे हुए थे। वॉशरूम उनको आया हुआ था, और दोनों जो पिछले जो आपस में लड़े, हाँ जो आपस में लड़े। कहते हैं कि जैसे ही वो घर आए ना, बड़ी मुश्किल से वो दोस्तों ने पैर उनको घर छोड़ के ना, जिसकी गाड़ी थी वो भाई गाड़ी लेके चला गया। दूसरे दिन आगे पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, दोनों की जो पीछे बैठे हुए थे। कहते इस तरह की तबीयत खराब हो गई कि वो अपने कहते हैं कि दीवारों में टकरे मारने शुरू कर दी उन्होंने, इस तरह आवाज चेंज, शक्ल चेंज और अजीब किस्म के मामला। कहते बड़े परेशान हुए दोनों जो पीछे बैठे, और दोनों के घर का थोड़ा फासला था, जिनको मसला हुआ, जिनके एक ही मोहल्ले में रह रहे थे सारे। इस तरह यानी कि पार्क है, पार्क के साइडों पे घर है, एक का घर उस तरफ, एक इस तरह करके ना।
ظاہر بات محلے میں پتہ چل گیا کہ بھائی ان کا بیٹے کی طبیعت خراب ہو، جو پیچھے بہت زیادہ ہی طبیعت خراب، وہ کہتے ہیں دروازے سے باہر آ کے بےچارے ان کے کہتے ہیں ٹکرے مارے، آواز سے معاملات، وہ کہتے ہیں بڑے پریشان، گھر والے بےچارے ان کو پکڑ کے گھر اندر کمرے میں لے کے آئے لیکن وہ باہر کی طرف ہی جائیں، بڑی مشکل سے ان کو سنبھالا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے لیکن ان کو سمجھ نہ آئے۔ تو ایک تو کہتے ہیں نا، اب وہ دوست کہہ رہا ہے کہ ایک تو ماشاءاللہ تقریباً ٹھیک ہو چکا ہے، انہوں نے کوئی یعنی کہ سمجھ لے کہ کسی اللہ والے کے پاس لے گئے، اس نے کہا بھی اس نے کہ کہیں پیشاب کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو گئی ہے، تو وہ تقریباً اب ٹھیک ہے۔ جو ایک ہے نا وہ بالکل ہی نارمل ہو چکا ہے، دماغی طور پہ فارغ ہو چکا ہے، لیکن اس کا سننے میں یہ ہے، وہ دوست بتا رہا تھا کہ اس کو اتنی پرابلم ہے، پھرتا وہ گلیوں میں ہے، کسی سے سگریٹ مانگ لے گا، کسی سے پیسے مانگ لے گا، تو ایک دم سے اس کو جس سے مانگے گا اس کو گالی دینی شروع کر دے گا، اور پتھر اٹھا کے کہے گا فلاں فلاں میں تجھے ابھی پوچھتا ہوں، ایک دم سے وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، نارمل ہنسنا شروع کر دے گا، پھر کہے گا یار بھائی سگریٹ ہے، سگریٹ دینا میں پی لی۔ اس طرح کی اس کی کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے۔ حالانکہ دوسرا جو تھا جو ٹھیک ہو چکا اس کے ساتھ بھی یہی تھا، لیکن انہوں نے اللہ کروائی کہیں سے، اب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ابھی جو نارمل ہے نا، جس کو پرابلم ہے، وہ ابھی بھی اسی طرح یعنی کہ، تو جو میرا دوست امروز بھائی کہہ رہے تھے کہ یار کبھی آپ دیکھنا چاہیں یا ملنا چاہیں اپنی ٹیم کو لے کے، آپ آ کے اس کا بنا سکتے ہیں ویڈیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ملے گا آپ کو اس طرح گلیوں میں، یہ چیز۔ چلو تو پوچھنے چاہ رہا تھا امروز بھائی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ماجرا ہے؟ ماشاء اللہ ٹھیک کہتے ہیں، کہیں اس نے پیشاب کیا، حالانکہ کہیں ویران میں کہیں بھی نہیں کیا تو واش روم میں انہوں نے پیشاب، بس وہاں پہ کوئی مصحف سے ٹکراؤ ہو گیا ان کا، اچھا ٹھیک ہے نہیں۔ لیکن اس کے گھر والے تھوڑے سے کمزور بھی ہیں، یعنی کہ اتنے نہیں، مڈل کلاس سے ہیں، لیکن انہوں نے علاج کافی کرایا ہے، ایک تو ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، تو ایک تو بیچارہ بالکل ہی نہ، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہے، علاج کروایا لیکن صحیح نہیں ہوا، وہ بیچارے ویسے کے ویسے ہی۔ ہاں تو وہ پتہ کیا بات ہے، وہ جو انہوں نے گروپ میں وہاں کیا نا واش روم کیا، تو وہاں پہ مصحف سر تھا، کوئی اور کوئی مصحف سر تھا سائے کا، کس کی وجہ سے وہ کوئی پکڑ میں کیوں نہ صحیح تک لے کے ہاتھ نہیں دھوئے ہوں گے، کہ جو چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو آج کل لوگ اتنا تفریق نہیں کرتے، یار اس کو صبر سے ہاتھ دھو لیں، کلمہ پڑھ کر دھو لیں، وہ کیا کریں گے، چھوٹا پیشاب کریں گے تو ویسے ہی وہ کریں گے، ہاتھ میں پانی ڈالا نہیں ڈالا تو چلے گے، یعنی بالکل ایسے صحیح لوگ بہت ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، بعد میں نقصان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو وہ چیٹی اثرات تھے، وہاں پہ کوئی مسئلہ سہل ناپاکی کا تھا، ٹھیک، وہ ساتھ ساتھ آنا شروع ہو گیا، انہوں نے موقع مل گیا، انہوں نے کہا چلو ہمارے بہن بھائی مل گئے ہمیں، تو وہ پورا سلسلہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ فیڈ ان کی جو چیزیں تھی وہ اندر تھی، وہ فیڈ کروا رہے تھے ایک دوسرے کو مارنے کے بالکل لیے، بالکل صحیح۔ پھر یہ پوری ٹیم جو چارے بندے بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، ان کی فیڈ ہونی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کرم کیا، بچا دیا۔ کیوں؟ جو گاڑی چلانے والا وہ دماغ نہیں اس کا اپنے کنٹرول میں رہا ہے، اگر وہ بھی ان کے ساتھ بیوقوفی کر لیتا تو ہاتھ کیا ہونا تھا، کام بڑھنا تھا، کام نہیں ہونا تھا، نقصان چاروں کو ملنا تھا، صحیح، ٹھیک ہے نہیں، جانی نقصان تو نہیں ہونا تھا، دوسرا نقصان ہو جانا تھا، جو پچھتاوا پھر چوٹ لگ سکتی تھی، چوٹ کا، ٹانگ ٹوٹ سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز کا ہے۔ بقایا جو ان کے گھر والے نے چیک کروایا تو اسے کو صحیح کروا دیا، اب وہ بندہ نہیں صحیح ہوا، ٹھیک ہے نہیں، وہ کیسے کہہ رہے جو آپ کا دوست بھائی ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اگر وہ کریں گے ٹیم دیکھیں گے اس کو کنٹرول کریں گے، ان کے گھر میں بیٹھ کر پھر اس کا دیکھیں گے کیا مسئلہ کیا نہیں ہے، وہ کون سی ناپاکی چیز ہے جو برائی کی، جو اس کو ٹیگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے دماغ کو فیل کر دیا، پھر دیکھیں گے۔ لیکن یہ نا پروفیسر اس کو کوئی ڈرتے کوئی جلدی کا، ہم محلے میں کوئی سمجھ لگے جس سے کوئی چیز مانگتے اس کو دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ وہ ابھی ینگ ہی ہے تو جان ہے پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی اگر کسی کو کچھ چیز نہیں، مانگے۔ پھر پتہ کیا بات ہے، یہ چیز کا ہوتا ہے، پھر بندے کو اس کو پھر دماغ دیکھیں گے، دماغ کیا اس کے اندر ہے، دماغ کو کیا کیا، پھر دماغ کو کنٹرول کیا جائے گا، پھر وہ چیز کو پہلے تو چیز کو کنٹرول کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دماغ کو کنٹرول کیا جائے گا، دماغ کہاں تک ختم کر دیا، وائٹ کر دیا دماغ، ٹھیک ہے، بے جان کر دیا،
ایک بات اٹک جانی, جو 4-5 باتیں نہیں بتا دینی تو وہ اٹکی جانی, ایسے ہی. تو وہی چلتے رہے, یہ چیز ہوتی ہے. اور کس سے بات جی ناظرین دیکھیں جو اپنا اعظم بھائی نے بات بتائی ہے, دیکھیں لوگ یہ نہیں چیز دیکھتے کہاں پہ مرضی پیشاب کر لیتے ہیں, ہاتھ نہیں دھوتے, نہ کلمہ پڑھتے ہیں, نہ صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں, چلو یار کوئی بات نہیں پیشاب کیا, چھوٹا پیشاب کیا, کوئی بات نہیں. کوئی لوگ باہر کھڑا ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں, کوئی کھلی جگہ میں کر دیتے ہیں, یا کہیں واش روم میں جا کر کر لیتے ہیں, ہاتھ نہیں دھوتے, تو یہ غلط بات ہوتی ہے. چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا ہو, اس میں آپ نے ہاتھ دھوئیں, پانی دیکھیں, پانی ہے پھر صابن لگائیں, کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھوئیں, وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اگر آپ ایسے کریں گے نہیں, چھوٹا پیشاب کیا چلو ہاتھ نہیں دھوتے, تو وہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. بائی ٹائم کوئی ایسی وہ بڑائی کی چیزیں ہوتی ہیں جو طے کر دیتی ہیں, جو ناپاک چیزیں ہوتی ہیں وہ طے کر دیتی ہیں. وہ طے کر پھر اس کے بعد کیا مسئلہ ہو جاتا ہے, بندہ آگے آگے اپنی بیماری کے شکار ہوتا جاتا ہے, پھر کنٹرول سے بہت باہر ہو جاتا ہے, اور نہ کسی کے پاس کنٹرول کیا جاتا ہے. پھر اینڈ کیا ہوتا ہے, وہ پاگل پن. باقی ناظرین یہ کوشش کریں آپ یہ کبھی غلطی نہ کریں, صابن سے ہاتھ دھوئیں, کلمہ پڑھیں, بے شک چھوٹا پیشاب کریں یا بڑا کریں, ہاتھ دھوئیں, صابن سے ہاتھ دھوئیں, کلمہ پڑھیں, 2 دفعہ صابن لگائیں ہاتھ دھو کر, پھر آپ پاک ہو. باقی ناظرین یہ آپ کنٹرول کریں, یہ سمجھے اچھائی ہے, پاک رہنا تو سمجھے اچھائی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا کار ہے, تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, صفائی صفت ہے, وہ ایمان ہے. کیوں اس میں آپ اپنا مان پکا رکھیں صفائی میں. کیوں جو لوگ اپنا مان کیدا نہیں رکھتے نہیں صفائی میں, کہتے چلو یار کیا ہے, کچھ بھی نہیں, ہاتھ ہی دھونے ہیں, کیا کچھ بھی نہیں, بات ہے پیشاب ہی کیا, ہاتھ نہیں لگا, جلد بات ہوتی ہے. کیوں صفائی میں چلے آپ. باقی انشاءاللہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی, اور باقی ناظرین ہمارے چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں, بیل آئکن بھی کریں, کہ اب تک پہنچ سکے. اور دوبارہ پھر ہم نئی ویڈیو لے کر آئیں گے. اللہ حافظ.